پر آہستہ چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، اطمینان سے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کی شان، ان کے چلنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے زمین پر ایڑی مارتے یا جوتے مارتے تکبر سے نہیں چلتے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے انہیں بہت اس کی کمی کچھ لگ رہی تھی، پوری ہو گئی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نشانی پوری ہو گئی، کیا؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، جاہل ملتے ہیں تو وہ ان سے بحث نہیں کرتے، الجھتے نہیں، ان سے مناظرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسی بات کہتے ہیں جو صحیح ہو اور ان کو فائدہ دے۔ وہ بات کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بابا سلام۔ اگر کوئی زیادہ کٹر جاہل مل گیا تو کہتے ہیں بس بابا سلام۔ اچھا، یہ سلام متارکت ہے، یہ سلام ترک کرنے کا سلام ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے جب ملتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں چلو بابا سلام، میری سلام لو میں جا رہا ہوں، میری سلام لو میں جا رہا ہوں۔ تو جاہلوں سے وہ الجھتے نہیں، کہتے ہیں کہ بابا سلام، ٹھیک ہے تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، یا وہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نصیحت ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کی نصیحت ہو، ایسی بات وہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جس انسانی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ بندے جو اللہ کے ولی نیک بندے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی ذاتیں رب کے لیے کبھی سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں، کبھی قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، نیک کامل بندے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے کبھی قیام کرتے ہوئے پوری رات کاٹ دیتے ہیں۔ آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ نشانی ہمارے ذہنوں میں رہی، اگر اس نشانی پر ہم نے عمل کیا تو کبھی ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور اگر عمل نہیں ہوا تو ہم ہر وقت ہر لمحہ دھوکہ ہی کھاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو اور نشانیات بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ بندے پوری رات عبادت کرتے ہیں، پوری رات۔ آپ دیکھیے گا ان کی رات نمازیں پڑھ پڑھ کے قیام کر کر کے گزرتی ہے، پوری رات ان کی عبادت کرتے ہیں چلی جاتی ہے۔ شب داری کرتے ہیں۔ شب داری کے بارے میں حکم فرمایا گیا کہ جو بندہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے یا اس سے زائد پڑھ لے تو اسے آدھی رات جاگنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اسے آدھی رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے تو اللہ اسے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فجر کو با جماعت ادا کرے اللہ اسے اس شخص کی مثل ثواب دیتا ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے۔ یہ شب داری کا اللہ رب العزت نے انعام دیا، تو لہٰذا ہمیں فجر کی بھی اور عشاء کی بھی با جماعت نماز ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس سے فائدہ ملے گا۔ آپ دیکھیے اب اتنے کامل بندے ہیں، اتنے کامل بندے عرض کیا کر رہے ہیں،
اب جب پوری رات عبادت کر چکے تو عرض کیا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ او ممری کے زندہ دل مسلمانوں، غور کرنا، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو پوری رات عبادت کر کر کے گزارے اور پھر جب مانگنے کی بات آئے کچھ تو کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے۔ اے مسلمانوں، غور کر لو کہ وہ عبادتیں کر کر کے اس طرح رونے والے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیسی کیسی خرافاتیں آ گئیں۔ ہم نے لوگوں کے کلیجی دل چیننا شروع کر دیے، ہم نے لوگوں کے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی، ہم نے جو ہے لوگوں کے مال جیتنا شروع کر دیا، ہم نے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال بیچنا شروع کر دیا۔ وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن اللہ پھر بھی ہمیں صحیح سلامت رکھے ہوئے ہے۔ کس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم پر جو سایہ ہے وہ بزرگان دین کا ہے، لیکن اس کا غلط فائدہ بالکل نہ اٹھائیں۔ تب تک ہم کرامتیں سنتے رہیں گے۔ کیا وہ دن نہیں آیا ابھی کہ جلسے میں جائیں اور وہ ایک ایسی بات لے کر جائیں جو ہمارے دل میں اترے اور اس کے بیس پر ہم بخشے جائیں، لے کر جائیں۔ آپ نے بہت سارے جلسے کیے، بہت ساری تقریریں سنی، لیکن کبھی یہ سوچ کر نہیں آئے ہوں گے کہ آج جلسے میں جائیں گے اور کچھ ایسی بات لائیں گے جو ہمارے دل میں اترے گی، اس کی فیس پر اللہ سے جنت کا سوال کریں گے۔ او میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمارا جسم بڑا ہی نازک ہے، ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر یقین نہیں ہے میری بات کا تو آپ جائیں، یا اگر ابھی آپ کے پاس لائٹر ہو، ماچس ہو، جلا کر دیکھیں کتنی درد ہوتی ہے آگ میں۔ اور وہ جہنم جسے اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، وہ جہنم کی اس سے دیواریں بھی 70,000 مرتبہ روز پناہ مانگتی ہیں، روزانہ پناہ مانگتی ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، غور کرنا کہ غوث اعظم بے نمازیوں کے نہیں ہیں، غوث اعظم بے نمازیوں کے نہیں ہیں، غوث اعظم جھوٹ نہیں بولتے تھے، غوث اعظم ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے۔ اے غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں، کان کھول کے سن لو کہ اگر غوث اعظم نے میدان محشر میں پوچھ لیا بتا میری تعلیمات کو تو نے عام کیوں نہیں کیا، میری طرف توجہ دے، میں چند منٹ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے سے میں رخصتی لے رہا ہوں۔ آپ غور کر لیں کہ ہم یہ جو جسم سالم اللہ نے دیا ہے اس کا ناجائز فائدہ بالکل نہ اٹھائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ وقت ہے جو سدھر جائیں، ورنہ ہم نے بہت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے کتنے ایسے بھائیوں کے جنازے کو اٹھایا ہے، ہم نے اپنے باپ کی بھی آنکھیں بند کی ہیں، ہم نے ایسا بھی منظر دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی کندھے پر لے کر قبرستان گئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر یقین نہیں ہے تو آپ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ما اغنی عنی مالک حلقہ عنی سلطانیہ۔ آپ دیکھیں بندہ جب مر جاتا ہے تو اس وقت وہ پکارتا ہے ہاں ہاں آج میرا سارا زور جاتا رہا، آج میری طاقت چلی گئی۔ اور نادان جب تو نکلتا تھا تو یوں لگتا تھا کوئی شیر جا رہا ہے، تیرے دھار میں وہ طاقت کہ جیسا لگے کوئی شیر چیخ رہا ہے۔ تیرے آنکھوں میں چمک کس نے بخشی، تیرے کانوں میں نغمے کس نے بکھیرے، تیرے پیروں میں چلنے کی صلاحیت کس نے دی، تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت کس نے بخشی۔ آج جب چلتا ہے تو تو چلتی پھرتی قیامت لگتا ہے۔ بتا اے حضرت انسان، تجھے کس مشین میں تراشا گیا اور کس نے تراشا؟ آپ جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کس مشین میں تراشا گیا ہے؟ جاننا چاہتے ہیں؟ آؤ سنو،
اس مشین میں تراشا گیا ہے جس کو رحم مادر کہا جاتا ہے۔ رحم مادر، ماں کا پیٹ، ماں کا شکم، اگر اس میں ایک سوئی بھی چبھو دی جائے تو ماں کی جان نکلنے کو آئے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، او بار بار آئینہ دیکھنے والوں، او بند سمجھ کے نکلنے والوں، غور کرو اس بات پر کہ تمہیں کہاں تراشا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انسان کے گروہ، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کہاں کہاں جھٹلاؤ گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وقت بہت کم ہے، کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، درد تو بڑا سینے میں ہے، لیکن شاید میں کہہ نہ پاؤں گا۔ ہمارے علماء اکابر یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کے بیانات آپ سنیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، لیکن یاد رکھیں کل قیامت کا دن جب ہوگا اور اللہ بلائے گا، سارے لوگ جمع ہوں گے، سب سے پوچھا جائے گا بتا تم نے عمل کیا؟ کہا نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ بندہ کہے گا اس لیے کہ میں ان پڑھ تھا، جاہل تھا۔ سارے کام تم نے سیکھ لیے، علم کے لیے ظاہر ہے، نماز کے لیے جاہل ہے، ہم نے دین پر چلنے کے لیے جاہل ہے، ہم نے لوگوں میں برائیاں تلاش کی اس کے لیے جاہل ہے، ہم نے لوگوں کا مال چھین لیا، جاہل نہیں ہے، ہم نے پاک عورتوں کے دامن پر الزام لگائے، جاہل نہیں ہے، ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جاہل نہیں ہے، ہم نے علماء کرام پر تہمت باندھی، جاہل نہیں ہے، ہم نے ان کی عزت کرنا چھوڑ دیا، جاہل نہیں ہے، جاہل ہیں، نماز پڑھنے کے جاہل ہیں، دین پر چلنے کے لیے جاہل ہیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب وہ بندہ انکار کرے گا تو اللہ بلائے گا، اے عالم دین بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ وہ کہے گا ہاں بتایا تھا، اب انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، انکار نہیں کر سکتے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وقت ہے، وقت سے پہلے توبہ کر لیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وقت نہیں ملتا میرے پاس، نماز کیسے پڑھوں؟ اچھا یہ درد جو سینے میں ہے، وہ امام صاحب جو تقریر کر رہے تھے مجھے تجسس ہو رہا تھا، یہ ایسے نہیں کر رہے ہیں، ان کے سینے میں درد ہے کیونکہ ایک مسجد کے امام ہیں۔ اگر درد قوم کا سمجھنا ہے تو جاؤ امام کے پاس، پوچھو میری قوم کیا کر رہی ہے، کیونکہ اسے پوری بستی کا حال پتہ ہوتا ہے، کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ اس سے کہا گیا بندے خدا کی عبادت کر، مان جا بھی وقت ہے۔ تو اس نے کہا میاں ہمارے پاس ٹائم نہیں نماز پڑھنے کا۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں تو وہ بزرگان دین اس کی دکان میں تھے تو اس کے کپڑے سونگنے لگے، وہ کہنے لگا کیوں سونگ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ دیکھتا ہوں کہ جب تجھے وقت نہیں ملتا ہے تو لیٹرین پیشاب بھی اسی میں کرتا ہوگا۔ کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہاں، جس نے دکان دیا، جس نے فیملی دی، تمہاری بیوی دی، والدین دیے، بیوی بچے دیے، کاروبار دیا، اس کے لیے ٹائم ہے، اور جس نے سب کچھ دیا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ان میں بیان کرنے آتے ہیں جو سو رہے ہیں نہیں بلکہ وہ جاگ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ غور کریں، اگر وہ ایک بندہ سو رہا ہو ہم جگا دیں، لیکن جو جاگ رہا اسے کیسے جگائیں؟ اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کون شخصیات تھی جس نے 63 سال تمہارے لیے رو رو کر امت کے لیے دعائیں کی؟ وہ کون تھا جنہوں نے خود فاقہ رہ کر گئے اور اپنی امت کو سکھا کر گئے؟ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نبی کی آپ زندگی پڑھیں، سیرت پڑھیں کہ آپ جب طائف کے میدان پر گئے، یہ بیان کرنے سے پہلے میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ جب میرے نبی گئے تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں نے پتھر مارے اور میرے نبی کے جسم سے خون نکلا، میرے نبی نے پھر بھی دعا کی اللہ میرے امت میں بڑے بڑے گنہگار ہیں، اللہ بخش دے۔ میرے نبی پر اتنا کچھ ظلم ہوا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو جو مشرکین تھے
جو کافر تھے وہ رومال لے کر جاتے ایسے اور میرے نبی کے گلے میں ڈالتے اور اس کو کھینچتے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے. میرے نبی جب نماز پڑھتے رکوع میں جاتے سجدے میں جاتے, آپ اندازہ کریں اونٹ کی اوجھڑی کتنی وزن ہوتی ہے. میرے نبی کے اوپر دشمن ڈال دیتے ہیں لیکن میرے نبی پھر بھی دعائیں کرتے ہیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا ہم بھول گئے اپنے نبی کے فرمان کو؟ یاد رکھیے گا بلا تاخیر ہمیں جس عظیم الشان خطیب کا انتظار تھا, ان کی آمد ہے, ان کے آمد پر نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا تحسین گیلانی صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا تحسین گیلانی صاحب قبلہ, شاعر اہل سنت جناب ساجد رضا صاحب قبلہ, پیکر اخلاص محبت جناب سبحان رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ ذات کی جگہ پر بیٹھے جو جہاں ہے ادب و احترام کے ساتھ بند پر تشریف لے کے بیٹھے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو میرے بھائی ابھی تک باہر تشریف لے کر کے بیٹھے, کھڑے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آپ بھی تشریف لے کر کے آ جائیں. بالکل اب ہم اپنے اختتام تک بھی پہنچتے ہیں, لیکن پیارے اسلامی بھائیوں